سیرت حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ آپ ولید کی بیٹی تھیں اور ماں فاطمہ بنت زہرہ تھی۔ لقب آپ کا طاہرہ تھا۔ آپ کے والد ماجد قریشی النسل تھے اور ماں بھی خاندان قریش کی ایک معزز خاتون تھی۔ ماں کی طرف سے آپ کا شجر نسب یوں ہے: حتیجہ رضی اللہ عنہا بنت فاطمہ بنت زائدہ بن الاسم بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن عمر لوئی۔ باپ کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب یہ ہے: حتیجہ بنت ولید بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ بن اور قصہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ آپ اسی خاندان محترم سے ہیں جس سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسباً تعلق تھا۔ آپ کے والد حویلد عرب کے مشہور تاجر تھے اور اسی تجارت کی وجہ سے قبائل بنی تمیم اور بنی کعب میں، جو عرب کے معزز ترین قبائل تھے، عزت عظمت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ دیانت، سچائی اور ایمانداری میں بھی خلید امتیازی درجہ رکھتے تھے اور کوئی ایسا نہ تھا جو ان سے خوش نہ ہو۔ جب حتیجہ رضی اللہ عنہا سن شعور کو پہنچی تو آپ کی پہلی شادی ابو خالہ نباش ابن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ کی طرح نباش بھی امارت اور ریاست میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ نباش سے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا کے دو لڑکے ہوئے، ایک کا نام حالہ تھا اور دوسرے کا نام ہند۔ حالہ تو زمانہ جاہلیت ہی میں مر گیا، مگر ہند نے زمانہ نبوت پایا۔ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے۔ جنگ یوم الجمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ داد شجاعت دی، سینکڑوں مخالفین کو قتل کیا اور آخرکار اسی معرکہ میں شہید ہوئے۔ جناب امام حسن رضی اللہ عنہ نے اکثر احادیث ہند سے روایت کی ہیں، وہ یہی ہند تھے۔ اس زمانہ میں حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا کی صداقت و پاکیزگی عرب میں اپنا سکہ جما چکی تھی۔ آپ کی فراست اور ذکارت سے لوگ واقف ہو گئے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہا طاہرہ کے لقب سے پکاری جانے لگیں۔ نباش کا انتقال ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہا کی دوسری شادی عتیق بن عائد مہروتی سے ہوئی۔ ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا نام بھی ہند ہی رکھا گیا، جس نے ایک عرصہ تک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں بھی پرورش پائی ہے، اور نبوت کے پہلے ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ محمد محرومی انہی ہند کے بیٹے ہیں، جو ایک بڑے صحابی اور مقدس بزرگ گزرے ہیں۔ عتیق سے بھی حتیجہ رضی اللہ عنہا کو بے حد محبت تھی اور وہ تھا بھی ایک تجربہ کار شخص، مگر آخرکار اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہوا اور حتیجہ رضی اللہ عنہا ایک بار پھر بیوہ ہو گئیں۔ عتیق کے انتقال کے بعد بھی حتیجہ رضی اللہ عنہا نے تیسری شادی ملتوی کر دی۔ ان کا دل دنیا سے کچھ گھبرا سا گیا اور وہ اب اپنے اوقات زندگی کا بہت سا حصہ خانہ کعبہ میں صرف کرنے لگیں۔ آپ اپنا کچھ وقت تو خانہ کعبہ کی خلوت گزینی میں صرف کرتی اور کچھ وقت عرب کی کاہنہ عورتوں میں گزارتی، جو اس زمانہ میں نہایت بزرگ سمجھی جاتی تھی۔ وہ جو کچھ کہتی آپ بغور سنتی اور خصوصیات کے ساتھ آنے والے زمانے کے انقلاب پر ان سے بحث کیا کرتی۔ کاہنہ عورتیں بھی ان سے بہت خوش تھیں، اس لیے کہ وہ ان کے اعتقادات میں ایک قوت جاذبہ پاتی تھیں۔ جب بھی موقع ملتا یا بھی حتیجہ بلاتی، اپنی کتابیں بغل میں دبا کر چلی آتی اور پہر و آثار و واقعات پر گفتگو کرتی رہتی۔ تبھی حویلد اپنی قبر سنی کی وجہ سے بہت زیادہ ضعیف ہو گئے اور اپنی کمزوری کو بڑھتا ہوا دیکھ کر انہوں نے گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا، مگر تجارت تو ان کا معروف مشغلہ تھا، کوئی لڑکا تھا نہیں جو اس کاروبار کو چلاتا۔ آخر حتیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میں تو ضعیف و کمزور ہو گیا ہوں، اب تجارت کا کاروبار مجھ سے نہیں ہو سکتا، مناسب یہ ہے کہ تم اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لو، میں مناسب مشورے سے تمہیں مدد دیتا رہوں گا۔ رضی اللہ عنہا نہایت ذہین اور عاقلہ عورت تھیں۔ اپنے باپ پر یہ بیچارگی کا عالم دیکھ کر کمرے ہمت کو چست باندھا اور سر جھکا کر عرض کیا، ہاں اے بوڑھے باپ، تجارت کا کام میں کروں گی، آپ گھر میں بااطمینان بیٹھے رہیں۔ حویلد کو اطمینان و سکون ہو گیا اور تجارت کا تمام کاروبار، تمام حساب کتاب حتیجہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے احسن انتظام سے تجارتی غلاموں اور کام کرنے والے کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور چند ہی روز میں تجارتی مرکزوں کو اس قدر بڑھا لیا کہ یہ بنسبت پہلے کے کچھ آمدن اور منافع میں بھی زیادتی ہو گئی۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف یمن میں پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف اطراف شام میں۔
اور اس زمانہ میں شام و یمن ہی دو ایسی تجارتی منڈیاں تھیں جن میں عرب کے تاجر اپنا مال بھیج کر کافی منافع حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تجارت کا مرکز ان دو شہروں کو ہی مقرر کر لیا تھا۔ بیسیوں غلام یہودی اور عربی قریشی وغیرہ ان کے ماتحت تھے اور ان کی تجارت بڑے زور و شور کے ساتھ ترقی کرتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ تو تھا، مگر بی حتیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک ایسے شخص کی سخت ضرورت تھی جو متین ہو اور دیانت داری کے علاوہ ان میں کچھ ذاتی قابلیت بھی ہو۔ وہ چاہتی تھیں کہ اگر ایسا کوئی آدمی مل جائے تو میں ان تمام غلاموں کو اس کی سرکردگی میں باہر بھیجا کروں اور وہی ان کا افسر بن کر ان کے تمام انتظامات کر لیا کرے۔ زمانہ یوں ہی گزرتا چلا گیا اور دوسری طرف احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب انتقال فرما گئے اور آپ اپنے دادا عبد المطلب کے سایہ عاطفت سے بھی محروم ہو گئے اور اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں پرورش پاتے رہے۔ طالب کی تجارت بہت زیادہ ترقی پذیر تھی۔ ہر سال آپ کے تجارتی اونٹ نواح شام میں جاتے تھے اور کثیر منافت کے ساتھ واپس آتے تھے۔ ایک مرتبہ تو آپ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، مگر پھر کبھی ایسا موقع نہ آیا اور دوسرے لوگوں کو تجارتی اونٹوں کے ساتھ بھیجتے رہے۔ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور آرام کا ہمیشہ خیال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، نہ والد کا سایہ عاطفت دیکھا، نہ ماں کی آغوش محبت میں کچھ زیادہ عرصہ تک چین پایا۔ سن شعور آیا تو یتیمی اور غربت کو گرد و پیش دیکھ کر جی بہت گھبرایا، لیکن ابو طالب کی سرپرستی نے وہ رنگ جمایا کہ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ اور دادا کو بھی بھول گئے اور سب کچھ ابو طالب ہی کو سمجھنے لگے۔ ابو طالب اب ضعیف تھے مگر بار کفالت بہت زیادہ تھا۔ اپنے بچوں کا خیال، بھائی کے بچوں کا خیال، کیا کریں کیا نہ کریں، یہ اسی فکر میں تھے کہ عرب ایک عالمگیر قحط میں مبتلا ہو گیا اور رہی صحیح تجارتی امیدیں بھی جاتی رہیں۔ ایک دن ابو طالب نے فکر معاش سے گھبرا کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا دیکھو، ہم تو اب ضعیف ہوئے کچھ نہیں کر سکتے۔ قحط کا یہ عالم ہے کہ کمانے والا ایک اور کھانے والے 10-15۔ تم ہی بتاؤ کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ قرض ہوا الگ کھائے جاتے ہیں، سرمایہ کی کمی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی تجارتی کام کیا جا سکے۔ زمانہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے، سخت پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا سے یہ باتیں سن کر فرمایا، چچا جان، میرے لائق جو کام ہو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ابو طالب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب سے نہایت خوش ہوئے اور کہنے لگے، آج کل ہمارے خاندان میں حتیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار خوب چل رہا ہے۔ وہ بھی 2-3 ہی روز میں اپنا اسباب تجارت شام کی طرف بھیجنے والی ہے اور اسے ایک امین و متین شخص کی ضرورت بھی ہے۔ اگر تم اس کے پاس جاؤ اور کہو تو امید قوی ہے کہ وہ فوراً منظور کر لے گی اور تمہیں بطور اجیر اپنے سامان تجارت کے ساتھ بھیج دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جانے میں کوئی عذر نہیں ہے، مگر خود جا کر اس سے اس طرح کہنا میں اپنی خاندانی وجاہت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ کیا اچھا ہو کہ کوئی شخص میری طرف سے اس کے پاس جائے اور اس کی مرضی پا کر سفارش کرے اور مجھے لے جائے۔ ابو طالب یہ سن کر خاموش ہو گئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ ابھی ابو طالب اس ادیڑ بن میں تھے کہ عاتکہ بن عبد المطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں، ابو طالب کے پاس آ بیٹھیں اور پوچھنے لگی، کیوں آج تم کچھ فکر مند سے نظر آتے ہو؟ کیا کسی خیال خاص کی وجہ سے طبیعت اداس ہے؟ ابو طالب بولے، کچھ نہیں، کہو تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھو نے کہا، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جوان ہو گئے ہیں، 25 برس کی عمر ہے، ان کی کہیں شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ ابو طالب نے کہا، اے بہن، یہ فکر تو مجھے بھی ہے، مگر کیا کروں کہ غیر کفو میں ان کا عقد کرنا مجھے منظور نہیں
اور کفو میں کرنے کا مقدور نہیں۔ تم دیکھتی ہو کہ قحط کی تیز اور سخت دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، روزگار کا یہ حال ہے کہ سرمایہ کی کمی کا الگ وبال ہے۔ ایسی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جیسی میں چاہتا ہوں ویسی نہیں کر سکتا۔ عاتکہ بولی، اس وقت ختیجہ رضی اللہ عنہا اپنا اسباب تجارت نواح شام میں بھیجنے کو ہیں اور انہیں ایک متین شخص کی ضرورت ہے۔ تم کہو تو میں جا کر ان سے کہوں؟ ابو طالب کی تو یہ خواہش ہی تھی، فوراً کہنے لگے، ہاں اے بہن، اگر ایسا کرو تو بہت اچھا ہو۔ گو یہ بات میرے لیے بھی شرمناک ہے کہ میرا بھتیجا کسی برادری والے کا بار احسان اٹھائے، مگر اس وقت اس کے سوا اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ غرض کہ عاتکہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں۔ بھی ختیجہ رضی اللہ عنہا نے نہایت عزت اور تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خوب خاطر مدارت کی۔ اس کے بعد دریافت کیا، اے سیدہ عرب، آپ نے یہاں تک آنے کی تکلیف کس وجہ سے گوارا کی؟ عاتکہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے بھائی عبداللہ کا ایک لڑکا ہے جس کا نام محمد ہے۔ میرے باپ عبد المطلب نے اس کی بڑی دلجوئی کے ساتھ پرورش کی ہے اور مرتے وقت میرے بھائی ابو طالب کے سپرد کر گئے ہیں۔ اب وہ جوان ہے اور اس قابل ہے کہ اس کی کہیں شادی کر دی جائے، مگر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کاروبار کی سست رفتاری اجازت نہیں دیتی اور ابو طالب بوجہ ضعیفی کچھ کرنے دھرنے کے نہیں ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہیں اپنے تجارتی کاروبار کے لیے ایک کارگزار شخص کی ضرورت ہے، بس اگر تم مناسب سمجھو تو میرے بھتیجے کو مقرر کر لو۔ ہم سب بنی ہاشم تمہارے بے حد شکر گزار ہوں گے اور ممنون منت رہیں گے۔ اس سے پہلے ہی بھی ختیجہ رضی اللہ عنہا ایک خواب دیکھ چکی تھی کہ آسمان سے چاند ان کی گود میں آ کر گرا اور اس کے نور سے تمام عالم روشن ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے یہ خواب لکھ کر بحیرہ راہب کے پاس بھیجا، جو فن تعمیر میں اس وقت اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ اس نے جواباً لکھ بھیجا، اے شریفہ عرب، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزماں جو کہ پیدا ہو چکے ہیں تم کو اپنے عقد میں لیں گے اور تمام عالم ان کے دین کی روشنی سے منور ہو جائے گا۔ جب ختیجہ رضی اللہ عنہا نے عاتکہ کی یہ گفتگو سنی تو انہیں اپنے خواب کا خیال آیا اور راہب نے جو تعبیر دی تھی اس کی صداقت کا شبہ ہونے لگا۔ فرمانے لگی، اے سیدہ قریش، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صفات اور دیانت داری اور امانت داری کا حال اس سے پہلے بھی بہت سنا ہے، مجھے منظور ہے، تم انہیں بھیج دو، میں بنسبت دوسرے لوگوں کے انہیں دوگنی مزدوری دوں گی اور احسان مانوں گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جائیں میں ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، مناسب ہے کہ تم انہیں اسی وقت میرے پاس بلا لاؤ۔ عاتکہ گھر آئیں، ابو طالب سے سارا قصہ بیان کیا، وہ بھی سن کر خوش ہو گئے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور اپنے ساتھ لے کر ختیجہ کے محلوں کی طرف روانہ ہوئیں۔ یہاں ختیجہ رضی اللہ عنہا نے گھر کو نہایت خوبصورتی سے آراستہ کیا، ایک مسند پر بیٹھی اور سامنے ایک باریک پردہ ڈال لیا اور تریت سامنے رکھ لی اور نبی عربی روحی فرادہ کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار رسالت اور اسرار نبوت کی نشانیاں اپنی روشن جبیں میں لیے ختیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے۔ عاتکہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا اور اس کے خدمت گزار تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کوئی بات نہ ہو سکی، صرف اتنا کہا کہ اے سیدہ قریش، میرا سامان تجارت تیار ہے، آپ انہیں گھر لے جا کر فوراً ہی بھیج دیجیے تاکہ قافلے کے ساتھ چلے جائیں، میں اجرت میں 2 اونٹ دوں گی۔ عاتکہ رضی اللہ عنہا اپنے یتیم بھتیجے کو پھر گھر لے آئیں، لباس سفر پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور پھوپھی وغیرہ سے رخصت ہو کر بھی ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ایک طرف خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔